الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں ویورز؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہماری عربی تکلم کی کلاس کا چوتھا دن ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم چوتھے دن کے اندر جو پڑھنے والے اسباق ہیں انشاءاللہ وہ دہرائیں گے۔ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کاپی قلم سنبھال لیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم کلاس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کلاس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پہلے تو کل میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ کل کے ہماری کلاس کے اندر ایک دعا کا سیشن تھا جو ہم نے کل نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم وہ آج دعا کا سیشن بھی کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہم دعا کا سیشن کرتے ہیں کہ ہم دعا کون سی سیکھیں گے۔ ماشاءاللہ ویورز تشریف لا چکے ہیں۔ عمران بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا استاذی الکریم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کل کا جو ہم نے کام سیکھا تھا اس میں سے طلبہ کرام ہم سے سوالات کر رہے ہیں، کیف تسیر الامور معک یا استاذی؟ الحمدللہ علی کل حال، امور جید جدا الحمدللہ۔ طیب، اور دیگر اسلامی بھائی بھی اچھا جو ویورز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ واچ پارٹی پہ لگا سکتے ہیں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیں۔ آپ کے دوست جو ابھی تک نہیں آئے ان کو ابھی آپ بلا لیں تاکہ ہم اس کلاس کو آگے کنٹینیو کر سکیں۔ ماشاءاللہ مولانا عارف صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاذ صاحب آپ فیس بک پہ اپنے مینیجر کو دکھا دیجئے پلیز۔ پتہ نہیں کیا میسنجر کہنا چاہ رہے ہیں شاید، واللہ عالم آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھ پایا آپ کی بات۔ رضوان بھائی سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ابھی ہمارے پاس ویورز آ چکے ہیں، تو چلیں آج کی دعا سیکھتے ہیں۔ آج کی دعا ہے، میں عربی میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ اس کا بعد میں پھر میں ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کی دعا ہے نسأل اللہ الکریم ان یوفقنا للحرص علی صلاة الجماعہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی حرص عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا جو جملہ تھا نسأل اللہ ان یوفقنا لأداء الصلوات الخمس، کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی حرص نصیب فرمائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر دوسری دعا کا بھی تذکرہ ہے انشاءاللہ۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی سینڈ ویڈیوز پلیز، کلاس نہیں لے۔ اچھا، میں دوسری کلاس ہے اس نام پلیز، کچھ کہنا چاہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اعراب ضرور لگائیں۔ جی ہاں، میں نے اعراب لگا لیے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ عز و جل اعراب کے ساتھ یہ دعا دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں ہمارے ویورز ہمارے ساتھ آ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ ابھی میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو آپ لوگ ابھی میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ اس کو بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص والقول والعمل والاستقامت علی دین۔ میں نے دعا چینج کر لی ہے، اسی دعا کو آج ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل والاستقامت علی دین۔ یہ دعا آج ہم سیکھیں گے۔ وہ دعا میں نے اسکپ کر دی ہے، وہ تھوڑی ملتی جلتی تھی، انشاءاللہ اگر وقت بچا تو ہم اس کو آخر میں بیان کریں گے۔ نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل والاستقامت علی دینہ۔ یہاں پر استقامتی لکھا ہوا ہے، یہاں پر استقامت ہونا چاہیے، تو آپ لوگ اس کو لکھتے جائیں، جلدی سے لکھ لیں تاکہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں۔
کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اخلاص قول اور عمل میں اخلاص کی دعا مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں، اور اب اس کے دین پر استقامت کو مانگتے ہیں، اس کے دین پر استقامت کا سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی ویورز تشریف لا چکے ہیں ہمارے پاس، تو اس کو کنٹینیو رکھیں، یہ دعا جلدی سے لکھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین بھی لے سکتے ہیں۔ نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل والاستقامت علی دینہ، ہم اللہ کریم سے قول و عمل کے اندر، قول و فعل کے اندر اخلاص کی دعا کرتے ہیں اور اس کے دین پر استقامت کا سوال کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں تمام ویورز نے اچھا علی رضا ملک بھائی بتا رہے ہیں کہ آج 2 دعاؤں کا کہا گیا تھا، انشاءاللہ ہم 2 دعائیں سیکھیں گے۔ چلو پھر جو دعا میں نے اسکپ کی تھی انشاءاللہ اس دعا کو میں دوبارہ لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے اگر یہ دعا لکھ لی ہے تو بہت بہتر ہے، اور اگر کوئی کمنٹس میں بھی اس دعا کو لکھ کر شیئر کرے تو انشاءاللہ جن کی دعا رہ جائے گی وہ کمنٹس کے اندر اس کو دیکھ لیں گے۔ ایک دعا ہم نے یہ سیکھی، نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل والاستقامت علی دینہ، اور انشاءاللہ دوسری آج ہم دعا سیکھتے ہیں، نسأل اللہ الکریم ان یوفقنا للحرص علی صلاۃ الجماعت۔ ٹھیک ہے، میں اس کو بھی لکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ نمبر 1 دعا بھی ہو چکی ہے، نمبر 2 بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دعا نمبر 2، نمبر 1 بھی یہاں پر موجود ہے اور دعا نمبر 2 بھی یہاں پر موجود ہے، جس کو میں پڑھتا ہوں، نسأل اللہ الکریم ان یوفقنا للحرص علی صلاۃ الجماعت۔ نسأل اللہ الکریم ان یوفقنا للحرص علی صلاۃ الجماعت، اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی حرص عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ امیر حمزہ بھائی نے دعا لکھ کے سینڈ کر دی ہے ماشاءاللہ، اور علی رضا ملک بھائی نے بھی سینڈ کر دی ہے۔ ترجمہ دہرا دیں پھر سے۔ اچھا اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں، اچھا پہلی دعا بھی پڑھتا ہوں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر دوسری دعا پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ پہلی دعا ہے، نسأل اللہ ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل والاستقامت علی دینہ، میں اللہ کریم سے سوال کرتا ہوں قول و فعل میں اخلاص کی اور اس کے دین پر استقامت کی۔ ٹھیک ہے، مختلف انداز سے ترجمہ ہوتا ہے، آپ کئی انداز سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری دعا ہے، نسأل اللہ الکریم ان یوفقنا للحرص علی صلاۃ الجماعت، ہم اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی حرص عطا فرمائے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، مختلف انداز سے اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین نکال لیں تاکہ بعد میں بھی آپ کو یہ فائدہ دے۔ شارٹ اسکرین نکالنا ہو تو کمنٹ سائڈ میں کر لیا کریں تاکہ اسکرین آپ کی بالکل واضح اور کلیئر ہو اور ہم اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو کل کا بھی ہمارا جو سبق رہ گیا تھا تھوڑا سا، اس کو بھی ہم نے آج کنٹینیو کر لیا۔ ماشاءاللہ کافی ویورز آ چکے ہیں اور دعائیں لکھ کر سینڈ بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید بھی بہت کچھ سیکھیں گے، تو تمام ویورز ہمارے ساتھ رہیں، اول تا آخر یہ سلسلہ دیکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے مفردات بھی سیکھنے، کل میرے خیال سے ہمارے مفردات بھی رہ گئے تھے اور دعا بھی رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ آج ہم دعا بھی سیکھیں گے، دعا سیکھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم مفردات سیکھیں گے، اور مفردات کے ساتھ ساتھ آج ہم ایک سبق بھی پڑھیں گے کہ جو ہمارے اس کے ساتھ حال احوال کے ساتھ منسلک ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ روز سے روز میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے لیے نئی چیزیں لے کر آؤں، نئی کنورزیشن ہو،
کنورزیشن اس لیے لائی جا رہی ہے کہ کنورزیشن کو سیکھنا، سمجھنا، اس کو ریوائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو ایسی چیزیں سکھاؤں کہ جس کا آپ لوگوں کو استعمال نہ ہو، کیونکہ لینگویج جب تک آپ لوگ اس کا استعمال نہیں کریں گے تب تک آپ جتنا بھی سیکھ لیں، جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، اس وقت آپ لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ ان معنوں میں کہ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے، ایک شخص تھا، وہ تیر اندازی، تیرنا، پانی کے اندر تیرنے کے حوالے سے اس نے کئی کتابیں پڑھ ڈالی، اور ایک دیہاتی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، ایک ان پڑھ شخص تھا، وہ پانی میں تیرتا رہتا تھا اور وہ بڑا ماہر تھا تیرنے کے اندر، لیکن وہ جو شخص کتابیں پڑھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں تم سے زیادہ اچھا تیر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ساری نالج ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں اس پر کہ تمہیں تو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا، جب تک پریکٹیکل نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، اس شخص نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی تو وہ ڈوبنے لگا، اس کے سارے حربے جو اس نے پڑھے تھے اس کے کام نہ آئے، کیوں؟ کیونکہ اس کا پریکٹیکل نہیں تھا، پریکٹس نہیں تھی۔ تو آپ لوگ بھی کہیں کہ میں نے تو بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے عربی پڑھی ہوئی ہے، صرف، نحو، منطق، بلاغت، اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ میں تو عربی فر بول لوں گا، لیکن جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، زبان پر چلانے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک آپ اس کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس تیر انداز کی شخص کی طرح نہ بنیں کہ جس نے صرف اور صرف کتابیں پڑھی ہوں، پریکٹس نہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آج حوار ہم پڑھیں گے، آج 2 حوار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس حوار کے اندر تھوڑے سے کچھ چیزیں پرانی بھی ہیں اور کچھ چیزیں نئی بھی ہیں، کچھ الفاظ آپ کو نئے نئے سیکھنے کو ملیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ابھی میں اس کو اسکرین پر شیئر کرنے لگا ہوں، آپ لوگ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ، اتکلم یاتی بالتکلم، التکلم، اچھا التکلم جو آپ نے لکھا ہے، اسلامی میں نے لکھا ہے التکلم، یہاں پر التکلم آئے گا کیونکہ یہاں پر وہ شمسیہ اور قمریہ کے حروف کی آپ نے بیس پڑھی ہوگی، تو اگر جیسے التاجر، یہاں پر التاجر ہے، اس کو پڑھنے میں پڑھتے ہیں التاجر، تو التکلم ہے گا الف لام تا کاف لام میم آئے گا۔ التکلم یاتی بالتکلم، بالتکلم کے اندر بھی لام نہیں ہے تو یہاں پر اس کو بھی لگا لیں، یہ درستگی کر لیں تحریر کے اندر، التکلم یاتی بالتکلم ولو بالخطا۔ ماشاءاللہ، زبردست قول یا سیدی، عمران بھائی ماشاءاللہ تائید کر رہے ہیں قول کی۔ اچھے پوائنٹس بتا دیجیے گا جس سے عربی بولنے میں آسانی ہو۔ میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر مواد دے سکوں، بہتر سے بہتر چیزیں دے سکوں کہ جس سے آپ لوگوں کو کم عرصے کے اندر بہت کچھ سیکھنا مل جائے۔ عثمان رضا نے تصحیح کر کے بھیجی، التکلم یاتی بالتکلم ولو بالخطا، العلم بالتقرار، طاہر محمود بھائی ماشاءاللہ بہت بہتر۔ آپ لوگوں کے کمنٹس انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا۔ آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں کو سبق نظر آ رہا ہوگا، آپ لوگ اس سبق کو دیکھیں۔ جی، احمد سوال کر رہا ہے این تسکنو، احمد کیا سوال کر رہا ہے؟ این تسکنو، اور حسان جواب دے رہا ہے اسکنو فی حی المطار، مطار، فی حی المطار۔ اچھا، احمد رضا اتاری پوچھ رہے ہیں ہم گھر میں پریکٹس کیسے کریں، کوئی بولتا نہیں، کس کے ساتھ پڑھیں پھر پریکٹس کریں، جواب ارشاد فرمائیں۔ احمد رضا بھائی آپ کلاس کے اینڈ میں یہ سوال کیجیے گا، آج ہم تھوڑا سبق پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اینڈ میں اس سوال کا میں جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ کیف حالک سیدی؟ الحمدللہ علی کل حال، نحن نتکلم بعد الدرس، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ احمد این تسکنو، حسان اسکنو فی حی المطار۔ احمد پوچھ رہا ہے آپ کہاں رہتے ہو، حسان جواب دے رہا ہے اسکنو فی حی المطار۔ اب جواب دے رہا ہے کہ میں، مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو، مطار کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ الف لام لگانے کب ہے، یہ سمجھ نہیں آتا، جیسے عین البیت، یہ انشاءاللہ سوالات آپ آخر میں کیجیے گا، آپ سبق تھوڑا دیکھ لیں۔ حسان کہہ رہے ہیں کہ میں ایئرپورٹ والی گلی میں رہتا ہوں، حی کہتے ہیں گلی کو، حیٌ اگر آپ مفرد لکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں مفردات کے، تو یہاں پر کیا کہیں گے؟ اسکنو فی حی المطار، تو حیٌ یہاں پر مفرد لکھیں گے، حیٌ کا معنی ہے گلی، اور مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو۔ یہ مفردات آپ لکھتے چلے جائیں اور سبق کو بھی سمجھتے جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اسکنو فی حی المطار، کہہ رہے ہیں کہ میں ایئرپورٹ کی گلی میں رہتا ہوں، یعنی ایئرپورٹ کے ساتھ والی گلی میں رہتا ہوں۔ اب یہ حسان احمد سے پوچھ رہا ہے این تسکنو انت،
اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو احمد جواب دے رہے اسکنو فی حی الجامعاتی، اسکنو فی حی الجامعاتی، میں جامعہ کی گلی میں رہتا ہوں، یعنی جامعہ کے ساتھ والی گلی میں رہتا ہوں، جامعہ والی گلی میں رہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر حسان کہتا ہے حل تسکنو فی بیتن، اب حسان یہاں اس سے سوال کر رہا ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں؟ تو تعجب نہ کیجیے گا، لوگ گھروں میں ہی رہتے ہیں لیکن گھر کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ یہ سوال اس نے کیوں کیا ہے؟ تو اس نے یہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں؟ کہہ رہے نعم اسکنو فی بیتن، جی ہاں میں گھر میں رہتا ہوں۔ اب اس نے سوال کیوں کیا؟ کیونکہ بعض لوگ گھروں میں رہتے ہیں، غریب لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا کھانا بدوش ہوتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ گھروں میں نہیں رہتے بلکہ فلیٹس میں رہتے ہیں۔ تو فلیٹ کو عربی میں گھر نہیں کہتے، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور فلیٹ کو کہتے ہیں شقہ۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اب احمد پوچھ رہا ہے حل تسکنو فی بیتن، کیا آپ گھر میں رہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حسان کہہ رہے ہیں لا اسکنو فی شقۃ، اسکنو فی شقۃ، کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں رہتا ہوں فلیٹ میں۔ کہاں رہتے ہیں؟ فلیٹ میں رہتے ہیں۔ کہاں پر رہتے ہیں؟ یہ فلیٹ میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے فلیٹ کا بتا دیا، فلیٹ کہتے ہیں شقہ، شقۃ اس کا معنی ہے فلیٹ۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں حیون تو محلے کو بھی کہتے ہیں نا؟ نہیں، حیون کہتے ہیں گلی کو، اور محلے کو کہتے ہیں منطقہ، علاقہ، محلہ، منطقہ۔ ہم نے پڑھا تھا پہلے سبق میں میرے خیال سے، اسکنو فی حی المسجد، ماشاءاللہ پریکٹس بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لا اسکنو فی شقۃ، کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں گھر میں نہیں رہتا بلکہ اسکنو فی شقۃ، میں فلیٹ میں رہتا ہوں۔ اچھا، احمد سوال کر رہا ہے ما رقم شقتک، آپ کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے؟ رقم کہتے ہیں نمبر کو، ٹھیک ہے، شقہ کہتے ہیں فلیٹ کو اور رقم کہتے ہیں نمبر کو۔ ما رقم شقتک، آپ کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے؟ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں منطقہ کیسے لکھنا ہے؟ میم نون تو قاف اور آخر میں گولتا۔ ماشاءاللہ علی عابد بھائی نے اس کو لکھ کے بتا دیا۔ عبداللہ بھائی اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے حسان نے نمبر بتا دیا، نمبر 5۔ یہ گول دائرہ جو لکھا ہوا ہے عربی میں 5 اس انداز سے بھی لکھا جاتا ہے، اور اگر لفظوں میں لکھیں تو الخمس لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ذیشان بھائی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اب جو ہے حسان پوچھ رہے ہیں ما رقم بیتی کا، انہوں نے پوچھا تھا ما رقم شقتی کا، آپ کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے؟ اب حسان پوچھ رہے ہیں آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے؟ ما رقم بیتی کا، اسلام بہن لکھ رہی ہیں اسکنو فی المنطقتی۔ ٹھیک ہے، علاقے میں رہتے ہیں تو علاقے میں، آپ گھر میں رہتے ہیں یا فلیٹ میں رہتے ہیں تو اس کو بیان کریں گے آپ۔ تو ٹھیک ہے، ما رقم بیتی کا، آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان کر دیا 9، رقم بیتی 9۔ ماشاءاللہ رضا سفیان نے بھی اس کو بیان کر دیا، بہت بہترین۔ تو آج کا سبق ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے، انشاءاللہ آگے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اب آپ لوگ یہ تھوڑے سے بتائیں کہ اب تک کا جو اگر سبق ہم نے سمجھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو یہاں آپ بتا دیں مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابھی ایک حوار ہم نے مکمل کیا ہے، مختصر سا حوار تھا، چھوٹا سا تھا، بس اس میں اتنا پوچھا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں سوالات کا ٹائم دیا جائے، انشاءاللہ کوشش کریں گے سوالات بھی آپ کے رکھیں گے۔ این تسکنو اسکنو فی البیتی، اس طریقے سے آپ سوالات بھی لکھتے جائیں، جوابات بھی لکھتے جائیں، اور آخر میں گول تا آئے گی۔ اچھا، یہ اس کو آخر میں بیان کریں جسے سمجھ میں آ گیا ہے۔ جی ہاں، سمجھ میں آ گیا، ماشاءاللہ۔ رقم بیتی الواحد عشر، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ فہمت جداً، ماشاءاللہ فہمت۔ منطقہ کا معنی علاقہ یا محلہ، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے سمجھ آ گیا، اسلام بھائی اپنے تاثرات دے رہے ہیں، ان کو سمجھ میں
آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، مزید اگلا سبق ہم پڑھتے ہیں، اگلا حوار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ سے دیکھیں۔ المستاجر المؤجر، المستاجر المؤجر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر سوال ہو رہا ہے اریدو شقتاً، مستاجر کسے کہتے ہیں؟ جو اجارہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے اب وہ مؤجر یعنی کہ جو اجارے پہ کوئی چیز دینے والا ہے اس کو مؤجر کہیں گے، اور جو کوئی چیز اجارے پر کرائے پر جو چیز لینے والا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مستاجر، اجارہ پر کوئی چیز لینے والا۔ اب مستاجر آیا ہے مؤجر کے پاس، وہ کہتا ہے کیا؟ اریدو شقتاً، اریدو شقتاً من فضلک، میں فلیٹ چاہتا ہوں، یعنی مجھے ایک فلیٹ چاہیے، برائے مہربانی مجھے ایک فلیٹ دے دیں۔ مختلف انداز سے اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اریدو شقتاً، میں فلیٹ چاہتا ہوں، من فضلک، آپ کی مہربانی کے ساتھ، یعنی یوں کہہ رہا ہے کہ آپ کرم فرما کر مجھے ایک، آپ مہربانی فرما کر مجھے ایک فلیٹ کرائے پر دے دیں، ٹھیک ہے؟ مؤجر کہہ رہا ہے لدینا شقۃ جمیلۃ، لدینا شقۃ جمیلۃ، اب وہ اپنے فلیٹ کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے پاس الحمدللہ، ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس، لدینا لدیہ ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا جملوں کے اندر، لدیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لدیہ میرے پاس، لدینا ہمارے پاس۔ اب وہ اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہے کہ لدینا شقۃ جمیلۃ، لدینا شقۃ جمیلۃ، ما معنی مستاجر پوچھ رہے ہیں، میں نے عرض کر دیا ہے، مستاجر کہتے ہیں کہ جو چیز کرائے پر لینے والا آئے، کوئی شخص آئے اور کہے کہ مجھے کوئی چیز کرائے پر دو تو اس کو ہم مستاجر کہیں گے، اور جو شخص کرائے پر کوئی چیز دے تو اس کو ہم کہیں گے مؤجر، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت خوبصورت، بہت کا ترجمہ نہیں کریں گے، مطلقاً یہاں پر شقۃ جمیلۃ کہیں گے، خوبصورت فلیٹ ہے، ہمارے پاس خوبصورت فلیٹ ہے۔ اریدو کا معنی چاہنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ فضلی کا مہربانی سے، میرے پاس خوبصورت فلیٹ ہے، بالکل اوکے، آپ نے صحیح لکھا۔ لدینا کا مطلب ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ ہم آگے چلتے ہیں۔ مستاجر کہہ رہا ہے کہ کم غرفتاً فی شقتن، فی الشقتی، کم غرفتاً فی الشقتی، کہہ رہے ہیں کہ فلیٹ کے اندر کتنے کمرے ہیں، یا یوں کہیں کہ فلیٹ کتنے کمروں پر مشتمل ہے، فلیٹ کتنے کمروں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو الفاظ مشکل ہیں آپ وہ لکھتے جائیں، جو آپ کو الفاظ نئے نئے مل رہے ہیں آپ اس کو لکھتے جائیں، انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ماشاءاللہ عبداللہ فراز اتاری نے اس کا ترجمہ بھی کر کے بیان کر دیا۔ کم غرفتاً فی الشقتی، آپ کے کمرے فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں، اس کا جواب انہوں نے لکھا ہے فی الشقتی خمس غرف، فی الشقتی خمس غرف، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں۔ غرف یہ غرفتن کی جمع ہے، غرفن یہ غرفتن کی جمع ہے۔ خمس غرفن، جو صرف و نحو جانتے ہیں، نحو کے اعراب کا پتہ ہوگا، غرفن یہاں پر کیوں آیا؟ خمسہ کی تمیز ہے یہ، ٹھیک ہے؟ فی الشقتی خمس غرفن، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں۔ اب مستاجر ایک اور سوال کر رہا ہے، فی ای دور شقۃ، فی ای دور الشقۃ، فی ای دور الشقۃ، اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں، اسلامی بہن ہیں شاید، اسلامی بھائی ہیں کہ میں آج جوائن ہوا ہوں، مجھے بتائیں کہ کتنے دنوں کی؟ 12 دن کی کلاس ہوگی، آج ہماری 4تھی کلاس ہے۔ اگر آپ پچھلے لیکچر سننا چاہتے ہیں تو اسی پیج پر آپ کو سابقہ لیکچرز بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ 12 دن کا ہوگا، 4تھا دن چل رہا ہے، انشاءاللہ مزید آگے ہم سیکھیں گے، 12 دن انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فی ای دور الشقۃ، کہہ رہے ہیں کہ فلیٹ جو ہے وہ کون سے فلور پر ہے؟ دور کہتے ہیں فلور کو، کون سے فلور پر ہے؟ دور شقہ کون سے فلور پر ہے، کون سی منزل پر ہے؟ دونوں انداز سے، منزل اردو میں کہیں گے، فلور عربی میں انگلش میں کہیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ
جو فلیٹ ہے وہ کون سے دور میں ہے، کون سے منزل پر ہے؟ الشقۃ فی الدور خامس، فی الدور الخامس، کہہ رہے ہیں کہ دور بھی تو فلیٹ کو کہتے ہیں، نہیں، دور کہتے ہیں منزل کو یا فلور کو۔ ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں یہاں پر، فلیٹ کون سی منزل پر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ فلیٹ 5ویں منزل پر ہے، 5ویں منزل پر ہے یا 5ویں فلور پر ہے، اس انداز سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال کہہ رہا ہے، مستاجر کہہ رہا ہے کہ اريد مشاہدۃ الشقۃ۔ اب مؤجر نے اپنے فلیٹ کی ساری چیزیں اس کو بتا دی ہیں، زبانی کلامی سارا کچھ ہو چکا ہے، تو اب یہاں پر کہتا ہے اريد مشاہدۃ الشقۃ۔ ماشاء اللہ علی حیدر بھائی نے اس کا ترجمہ بیان کر دیا ہے، میں فلیٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اريد مشاہدۃ الشقۃ، میں فلور دیکھنا چاہتا ہوں، تو مؤجر کہتا ہے تفضل، تفضل تعظیم کے لیے بولتے ہیں، یعنی تفضل یعنی آ جائیں یا دیکھ لیں، اس کا معنی جو بھی آپ موقع مناسبت سے کرنا چاہیں وہ معنی ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اگلا مؤجر کہہ رہا ہے هذه هي الشقۃ، یعنی اس نے پہلے مطالبہ کیا تھا میں نے دیکھنا ہے، تو اب وہ اس کو فلور میں 5ویں فلور پر پہنچ چکے ہیں اور وہ اندر شقہ یعنی فلیٹ میں پہنچ چکے ہیں، تو اب مؤجر کہہ رہا ہے هذه هي الشقۃ، هذه هي الشقۃ، یہ ہے فلیٹ، لو جی دیکھ لیں یہ ہے فلیٹ۔ کہہ رہے هذه شقۃ جمیلۃ، هذه شقۃ جمیلۃ، یہ فلیٹ خوبصورت ہے، یہ فلیٹ خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں، چونکہ پہلے گھر کا اور فلیٹ کا تذکرہ ہوا تھا، پھر اسی پر ہی ہم نے سیکھا کہ فلیٹ کسے کہتے ہیں اور گھر کسے کہتے ہیں، دونوں چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں، اور فلیٹ کی اوصاف وغیرہ بھی سیکھی ہیں۔ آج ہمارے جو نئے الفاظ تھے، نئے الفاظ کے اندر ہم نے آج مستاجر سیکھا، مؤجر سیکھا، فلیٹ سیکھا، دور سیکھا اور شقہ سیکھا، مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنے کو، مشاہدۃ الشقۃ، ہم نے ان چیزوں کو آج کے سبق کے اندر سیکھا ہے۔ تو آج کے سبق کی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اور جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے مفردات۔ کیا سیکھیں گے ہم؟ آج ہم سیکھیں گے مفردات، اور مفردات ہم کون سے سیکھیں گے انشاءاللہ؟ آج چونکہ گھر اور فلیٹ کے حوالے سے ہمارا سبق تھا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مفردات بھی ایسے ہی شیئر کروں کہ جو آپ لوگوں کے گھر یا فلیٹ کے ساتھ منسلک ہوں، تعلق رکھتے ہوں۔ تو آئیے ہم آج پہلا جو لفظ سیکھیں گے، پہلا جو مفرد سیکھیں گے، وہ آپ اپنی کاپی پر لکھتے چلے جائیں۔ اگر کوئی اسلامی بھائی میں بتاتا جا رہا ہوں اور کمنٹس میں کوئی لکھنا چاہے تو لکھتے چلے جائیں، تاکہ جن کو لکھنا نہ آئے وہ کمنٹس کے اندر دیکھ کر ہی اس کو لکھ لیں۔ جیسے ہی ہمارے مفردات پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم ان مفردات کو اسکرین پر بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلا مفرد ہے، پیریڈز کی ٹائمنگ میں سب انشاءاللہ آخر میں عرض کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو هذه هي شقۃ، جبکہ آپ نے یہاں هذه شقۃ فرمایا ہے، اصلاح فرما دیں۔ ایک منٹ، آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے هذه هي شقۃ، اگر میں نے هذا بول دیا تھا تو ہو سکتا ہے مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن میں نے شاید هذه ہی پڑھا ہے۔ هذه هي شقۃ بالکل جملہ درست ہے، اس میں تذکیر و تانیث کا جو اعتبار کیا گیا وہ بھی بالکل اوکے، هذه شقۃ جمیلۃ اوکے بالکل۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے مفردات کی طرف۔ پہلا مفرد ہے، جلدی سے لکھتے چلے جائیں، وقت کو بچاتے جائیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ نافذۃ، نافذۃ، نون الف فا ذال اور گولتا۔ نافذۃ، نافذۃ کہتے ہیں کھڑکی کو۔ نافذۃ کسے کہتے ہیں؟ نافذۃ کہتے ہیں کھڑکی کو،
اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن یا کوئی ویورز میں سے لکھنا چاہے تو کمنٹس کے اندر لکھتے چلے جائیں، تاکہ جن کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ کمنٹس سے دیکھ کر ہی لکھ لیں۔ نافذۃ کھڑکی، عربی میں بھی لکھتے چلے جائیں۔ اردو کے اندر محمد ذیشان یاسین نے لکھا ہے، علی رضا ملک نے نافذۃ کھڑکی، ٹھیک ہے، نافذۃ، ماشاءاللہ، اوکے۔ اس کے بعد ہے دوسرا صالۃ، کیا ہے؟ صالۃ، صاد الف لام اور آخر میں گولتا۔ صالۃ، صالۃ کہتے ہیں حال کو، جیسے ماشاءاللہ جنہوں نے باب المدینہ کراچی حاضری دی ہو فیضان مدینہ میں، تو آپ نے سنا ہوگا میلاد حال، رمضان حال، تو وہ حال جو ہے یہ صالۃ کو حال کہتے ہیں، میلاد حال، رمضان حال، تو اس طریقے سے جنت حال، ماشاءاللہ نگران شورا کے گھر میں ہے، تو یوں جو ہے ان کو صالۃ کہتے ہیں حال کو، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے فیضان مدینہ نہیں دیکھا تو ان کو بھی میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پرانی سبزی منڈی میں تشریف لائیں اور دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اگلا جملہ ہے، اگلا مفرد ہے ہمارے پاس سلاجۃ۔ اگلا جملہ یہ حال نہیں ہے، حال ہے، ہا کے ساتھ ہے حال، ٹھیک ہے۔ شبیر حسین بھائی نے ماشاءاللہ درستگی کر کے لکھا ہے صالۃ حال۔ علی عابد بھائی نے حال لکھا ہے، حال نہیں ہے بلکہ حال ہے یہ۔ نافذۃ کھڑکی، صالۃ حال، اور سلاجۃ سا لام الف جیم اور گولتا، سلاجۃ، سلاجۃ، سلاجۃ کہتے ہیں فریزر کو، اس کو کہتے ہیں فریج کو، فریزر کو کہتے ہیں سلاجۃ، فریج کو کہتے ہیں۔ اچھا، اگلا جملہ، اگلا مفرد ہے ہمارے پاس مروحۃ ارضیۃ، مروحۃ ارضیۃ، یا صرف آپ فی الحال مروحۃ لکھیں، مروحۃ، میم را حا، میم را واو حا اور گولتا، مروحۃ، میم را واو حا اور گولتا، مروحۃ، مروحۃ کہتے ہیں پنکھے کو، مروحۃ کہتے ہیں پنکھے کو۔ اب اس کی اضافت کریں گے تو اسی حساب سے ہی آ جائے گا۔ ماشاءاللہ اسلامی بہن نے بھی لکھ کے بھیجا ہے، عبداللہ بھائی نے بھی لکھا ہے سلاجہ فریزر کو کہتے ہیں، سلاجہ فریج کو کہتے ہیں، رانا فدا حسین کہہ رہے ہیں سلاجہ، اور علی عابد کہتے ہیں سلاجہ فریزر، مروحۃ، سلاجۃ فریزر، مروحۃ پنکھا، صالۃ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو مروحۃ یہ مطلقاً اگر ہم کہیں گے تو مروحۃ کا معنی ہے پنکھا، اور اگر ہم کہیں گے مروحۃ السقف، سقف کہتے ہیں چھت کو، سین قوف اور فا، سین قوف فا، مروحۃ السقف، مروحۃ السقف چھت کا پنکھا، چھت والا پنکھا بھی کہہ سکتے ہیں، چھت کا پنکھا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیوار میں کہیں، دیوار میں بھی جو پنکھے لگتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مروحۃ الجدار۔ اب جدار کی طرف ہم اس کی نسبت کر دیں گے، اضافت کر دیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ دیوار والا پنکھا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جس کی طرف آپ اس کی یہ سقف نہیں ہے، سین قوف اور فا ہے۔ عبدالحمید بھائی نے لکھا ہے یہ یہاں پر خا نہیں ہے بلکہ قوف ہے، سین قوف اور فا۔ ماشاءاللہ مجتبیٰ بھائی نے یہ لکھ کے سینڈ کر دیا ہے مروحۃ السقف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر الف لام بھی آئے گی، اس کی معرفہ کی طرف اضافت کریں، اس کی مروحہ کی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہمارا مروحہ بھی ہو گیا۔ نمبر 1 صالہ کہتے ہیں حال کو، نمبر 2 ثلاجۃ کہتے ہیں فریزر کو، نمبر 3 نافذۃ ہمارا پہلا تھا، اس کو کہتے ہیں کھڑکی، نمبر 4 مروحۃ، ٹھیک ہے۔ 4 ہمارے مفردات ہو گئے۔ نمبر 5 سلۃ المہملات، سلۃ المہملات، سین لام تشدید کے ساتھ اور گولتا۔ سلۃ مطلقاً ٹوکری کو کہتے ہیں، سلۃ مطلقاً ٹوکری کو کہتے ہیں،
اور اگر ہم اس کی اضافت کریں گے مہملات کی طرف، مہملات کہتے ہیں فضول چیزیں، تو فضول چیزوں والی ٹوکری جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹ بین، کچرے کا ڈبہ، کچرے کی ٹوکری، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کافی کمنٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مروحۃ الجدار، دیوار کا پنکھا، ماشاءاللہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ مروحۃ الصالہ، حال کا پنکھا، حال کا پنکھا، ماشاءاللہ۔ سلتن کہتے ہیں ٹوکری کو، اور ہم سلت المہملات، میم ہا میم لام الف تا، مہملات، سلت المہملات کہیں گے ڈسٹ بین کو، کچرے کی ٹوکری کو، کچرے کے ڈبے کو، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ان تمام کو، نافذۃ، صالۃ، ثلاجۃ، مروحۃ اور سلۃ المہملات، ان پانچوں مفردات کو ایک ہی کمنٹس کے اندر معنی کے ساتھ لکھ کر کوئی شیئر کریں، جس سے ہو سکے اس کو شیئر کریں ماشاءاللہ۔ ہمارے علی عابد بھائی ہیں، سلۃ المہملات، کچرے کی ٹوکری، علی عابد بھائی آپ بھی اس کو پانچوں کو لکھیں، مفردات کو اور ان کے معانی کو لکھیں، اور ایک ہی کمنٹس کے اندر لکھ کر سینڈ کریں۔ یہاں پر مہمالات لکھا ہے رضا سفیان نے، یہاں پر میم کے بعد الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سلۃ المہملات ڈسٹ بین میں کہتے ہیں، نافذہ کھڑکی، ماشاءاللہ۔ علی حیدر بھائی نے یہ غالباً تمام لکھ کر بھیجے ہیں۔ علی حیدر بھائی کا کمنٹس اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھیں۔ نافذۃ کھڑکی، صالۃ حال، ثلاجۃ فریج، اور مروحۃ پنکھا، مروحۃ السقف چھت کا پنکھا، مروحۃ الجدار دیوار کا پنکھا، سلہ ٹوکری، سلۃ المہملات کچرے کی ٹوکری، ماشاءاللہ۔ بہت بہترین علی حیدر بھائی نے ساروں کی معانی لکھ کر سینڈ کی ہیں، بہت بہترین۔ مروحہ میں واو کے بعد الف ہے یا نہیں؟ مروحۃن، واحۃن نہیں ہے، مروحۃن، واو کے بعد الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عثمان رضا بھائی نے بھی تقریباً سارے لکھ کر سینڈ کر دیے ہیں، ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی بھی ہیں، اور عبداللہ فراز اتاری بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ مروحۃ کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد الف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق بھی ہو چکا ہے، اور آج کے ہمارے مفردات بھی ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید، اچھا ہماری دعائیں بھی ہو چکی ہیں، 2 دعائیں ہم نے پڑھ لی ہیں آج، اور آج کے سبق میں ہم نے 5 مفردات سیکھ لیے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم نے سبق بھی پڑھ لیا ہے جو ہمارے 2 حوار پر مشتمل تھا، ہم نے 2 حوار بھی پڑھ لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو مزید انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اس کو۔ آج کے ہم انشاءاللہ جملے سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے ہم آج کے انشاءاللہ عز و جل؟ مزید ہم جملے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جملے انشاءاللہ میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دوں گا، آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ آج کے مختصر سے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، انشاءاللہ امید ہے جلدی آ جائیں گے۔ آج شارٹ سکھا رہا ہوں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر، ابھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ آپ لوگ ایک پورا سبق بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال میں آپ کو ایک سوال دکھاتا ہوں اسکرین پر، اسکرین پر آپ انشاءاللہ سوال دیکھیں گے۔ کم الساعۃ، نمبر 1 ہے کم الساعۃ، کم الساعۃ، نمبر 1 ہے کم الساعۃ، کم الساعۃ۔ میں انشاءاللہ اس کو اسکرین پر بھی شیئر کر دوں گا۔ کم الساعۃ، اس کو ہم ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ میں آپ لوگوں کے لیے اعراب لگانے لگا ہوں۔ کم الساعۃ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ کم الساعۃ، کم الساعۃ، کم الساعۃ۔ آپ لوگ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔
ابھی آپ اسکرین پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کم الساعۃ، کیا لکھا ہوا ہے، کم الساعۃ، کم الساعۃ، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، کم الساعۃ، کم الساعۃ، اس کا ترجمہ امید ہے آپ سب کو آتا ہوگا۔ کم الساعۃ، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، اور ساعہ کہتے ہیں گھنٹے کو، اور ساعہ کہتے ہیں ٹائم کو، یعنی ساعتن کا جو لفظ ہے یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کم الساعۃ اس کا معنی ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ رانا فدا حسین نے اس کا جواب دیا ہے، کیا وقت ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت بہتر۔ عربی میں ٹے کو کہاں سے آیا، عربی ٹے نہیں ہوتا بلکہ تا ہوگا یہاں پر، ماذا الوقت، ٹھیک ہے۔ کم الساعۃ ٹائم کیا ہوا ہے۔ ٹائم کو ٹائم پوچھنے کے نا کئی طریقے ہیں، جیسے ما هو الوقت الان، ایک یہ طریقہ ہے، کم الساعۃ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ما هو الوقت یہ بھی ایک طریقہ ہے، ما هو الوقت الان یہ بھی ایک پوچھا جاتا ہے اس انداز سے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک دن ہم ٹائم پوچھنے کے حوالے سے، ٹائم بتانے کے حوالے سے ہم پراپر ایک کلاس سیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک جملہ آپ لکھ لیں، الساعۃ، الساعۃ العاشر تماما، الساعۃ العاشر تماما، الساعۃ العاشر تماما، الساعۃ العاشر تماما، العاشر تماما، ٹھیک ہے۔ الساعۃ العاشرۃ تماما، اب تماما یہاں پر کیوں بول رہے ہیں، تماما یہ صرف اس لیے آیا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو واضح بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایکوریٹ ٹائم بتا رہے ہیں۔ کیا ٹائم بتا رہے ہیں، بالکل اوکے، یعنی پورے 10 بج رہے ہیں۔ الساعۃ العاشرۃ، الساعۃ العاشرۃ تماما، الساعۃ العاشرۃ تماما، کیا ہوگا، تماما، الساعۃ العاشرۃ تماما، ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے، الساعۃ العاشرۃ تماما پورے 10 بج رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کم الساعۃ الان یہ بھی کہہ سکتے ہیں پورے 10 بج رہے ہیں۔ الساعۃ العاشرۃ تماما، جن کو لکھنا نہیں آتا یا دیکھ کر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، الساعۃ العاشرۃ تماما، الساعۃ العاشرۃ تماما، پورے 10 بج رہے، ماشاءاللہ، بہت بہترین، زبردست۔ آپ کے 2 جملے ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کم عمر کا، کیا ہے، کم عمر کا، یعنی آپ کی ایج کیا ہے، کم عمر کا یعنی آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا جملہ بھی لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ہی وقت میں سوال بھی بتا دوں اور جی ابھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، ماشاءاللہ جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کم عمر کا کے، کم عمر کا یہ سوال ہے، آپ کی عمر کتنی ہے۔ یہاں پر انا عمری بھی کہہ سکتے ہیں، انا عمری 32 سنتاً، 32 سنتاً، جیسے کہا ہے کہ عمری 20 سنتاً، کم عمر کا، کم عمر کا یعنی آپ کی عمر کتنی ہے، ماشاءاللہ، کم عمر کا، ماشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی کا ابھی تک جواب نہیں آیا، عبداللہ بھائی آپ جواب دیں، اور عبداللہ فراز اتاری آپ کا بھی جواب نہیں آیا، آپ بھی دیں،
ماشاء اللہ بہت بہترین. ماشاء اللہ عبداللہ بھائی کا جواب آ گیا عمری 21 تماما. بالکل اوکے ماشاء اللہ زبردست. عدنان کہہ رہے ہیں کہ انا 17 سنتاً. ماشاء اللہ زبردست بہترین. ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. 20 مرفوع ہوگا. عمری 20 سنتاً. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 20 کیوں آیا ہوگا. 20 یہاں پر خبر بنے گا انا کی یا عمری. ٹھیک ہے. انا عمری 20 عمری 19 کہہ رہے ہیں کہ عمرها 18 سنتاً. یہ دوسرے کی عمر بیان کرنے کے لیے. انا 20 سنتاً. ماشاء اللہ. هل يمكن بأن تتكلم معنا بلغة قطعة يعني أنت تريد أتكلم معكم باللغة العربية أحيانا إن شاء الله. أحيانا أتكلم معكم باللغة العربية وأنا نويت إن شاء الله أنا أقدم أمامكم قصة جميلة إن شاء الله. الحكاية جميلة جدا وسأقدم أمامكم إن شاء الله. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو ہم نے ایک طریقہ سیکھا تھا کم عمرو کا کو بیان کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے عمر پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک اور انداز بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیا جملہ سیکھنے جا رہے ہیں. ما ہوا تاریخ الیوم. آج کی اگر آپ نے کسی سے ڈیٹ پوچھنی ہو. ما ہوا تاریخ الیوم. آج کی تاریخ کیا ہے. جیسے آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں بھائی آج کیا تاریخ ہے تو آپ اس کو عربی میں کیسے کہیں گے. ما ہوا تاریخ الیوم. آج کی تاریخ کیا ہے. ما ہوا تاریخ الیوم. آپ کیا کہیں گے. ما ہوا تاریخ الیوم. ما ہوا تاریخ الیوم. ما ہوا تاریخ الیوم. ما ہوا تاریخ الیوم. آپ اس کو دیکھ سکیں گے اسکرین پر. ما ہوا تاریخ الیوم. آج کی تاریخ اگر کسی سے پوچھنی ہو آپ نے تو آپ اس انداز سے آج کی تاریخ کو پوچھیں گے. ما ہوا تاریخ الیوم. ماشاء اللہ کمنٹس کے اندر لکھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں. ما ہوا تاریخ الیوم. جی ہاں عبداللہ بھائی اس چیز کی نشاندہی کرا رہے ہیں کہ جب ہم انا کو یوز کریں گے تو عمری یوز نہیں کریں گے اور اگر عمری کو یوز کریں گے تو انا کو یوز نہیں کریں گے. لیکن عبداللہ بھائی بعض اوقات عرب کے لوگ اس کو اس انداز سے بھی بیان کرتے ہیں کہ دونوں کو کہتے ہیں انا عمری. جیسے ما انا فعلت ما انا فعلت ما انا ضربت ما انا قلت. تو یہ ما انا قلت یا انا لگانے کی حاجت نہیں تھی. ما قلت اگر یہ کہہ دیتا تو بھی اس کا گزارا ہو جاتا معنی مفہوم ہو جاتی. لیکن یہاں پر انا عمری کہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا تاکید کے لیے یوں سمجھ لیں گے. اگر نہ بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. عمری 30 سنتاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں. عمری 20 سنتاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں. عمری 12 سنتاً اس انداز سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. عمری کے ساتھ انا نہ بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تاریخ کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں. ما ہوا تاریخ الیوم نہیں کہیں گے کیونکہ تھوڑی اضافت ہو رہی ہے یہاں پر. تاریخ ما ہوا تاریخ الیوم. اب یہاں پر الیوم ما ہوا تاریخ یہاں پر اس انداز سے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ جملے کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا حسن برقرار رہے گا. اس کا معنی بھی آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا. اگر پوچھتے ہیں ما ہوا الیوم ما ہوا الیوم تو آج کیا دن ہے تو یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ دن کے نام کا پوچھنا مقصود ہو جائے گا. پھر اگر ما ہوا تاریخ الیوم کہیں گے تو آج کی تاریخ کا پوچھنا سمجھ میں آئے گا. تو یوں جو نا اس معنی میں آپ اس کو لے لیں اور اس کو یاد کر لیں. آج ہم نے تقریباً 5 جملے سیکھ لیے ہیں اور کنٹینیو کریں گے 5 جملوں کو کیونکہ کل آیا تھا کہ جملے تھوڑے کم کر دیں تو ہم نے تھوڑے سیشن بڑھا دیے. یوں سمجھ لیں کہ ایک سیشن دعا کا ہے, ایک سیشن درس کا ہے, سبق کا ہے, اور تیسرا سیشن ہے ہمارے مفردات کا, اور چوتھا سیشن ہے ہمارے جملوں کا. ٹھیک ہے تو یہ ہم تقریباً 4 سیشن کر رہے ہیں. تو ان 4 سیشن کو ہم کنٹینیو لے کر چلیں گے. اور 5واں سیشن ہے
سیشن تو نہیں ہے بلکہ 1-2 دن ہی ہم اس کو لے کے چلیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ملول ہو جائیں، ملول سمجھتے ہیں آپ لوگ، کہ ایسا نہ ہو کہ اکتا سے جائیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے لے کے چلیں کہ آپ لوگوں کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے پڑھتے بھی رہیں. اچھا، تو ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. اچھا، میری نیت ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے دنوں کے نام، مہینوں کے نام، یہ بھی انشاءاللہ ہم عربی زبان کے اندر سیکھیں گے. مدنی اصطلاحات بھی عربی میں ہونے چاہیے. جی بالکل، انشاءاللہ آپ آخری دن یاد دلائیے گا. آخری دن میں انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کی اصطلاحات جو عربی زبان کے اندر ہیں انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے. دعوت اسلامی کی عربی زبان کے اندر اصطلاحات سیکھیں گے. الیوم السادس عشر من ابریل، ماشاءاللہ زبردست. آج کے جملے عثمان رضا بھائی نے سارے لکھ کر سینڈ کیے ہیں. اچھا، اسلامی بہن ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم جامعہ میں پڑھتی ہیں تو ہمیں جامعہ کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں سکھائیں. اصل میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو متفرق چیزیں سکھائی جائیں. جامعہ والے سکھائیں گے تو غیر جامعہ والے کہاں جائیں گے، غیر مدرسے والے کہاں جائیں گے، تو پھر ان کے لیے بھی کچھ سامان ہونا چاہیے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جامعات سے متعلق بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. تو آج ایک ہم قصہ شیئر کریں گے. تو میں قصہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو عربی میں سناؤں گا. جس کو سمجھ میں آ جائے وہ کوشش کرے اس کو اردو میں انشاءاللہ کمنٹس میں لکھیں گے. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، 8 منٹ رہ گئے. تو اس قصے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات اگر ہوئے تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. مدنی مقصد بھی بتا دیجئے انشاءاللہ، وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. قصہ ہے جاء رجل واخبر جحا بان حماره قد فقد. جاء رجل واخبر جحا بان حماره قد فقد ففرح جحا فرحا شديدا. ٹھیک ہے کہ سوالات آ رہے ہیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. جاء رجل واخبر جحا بان حماره قد فقد ففرح جحا فرحا شديدا وسجد شكرا لله فقيل له ما لك يا ايها الاحمق، ما لك يا ايها الاحمق اتفرح وقد فقد حمارك، وقد فقد حمارك. فقال له جحا ماذا قال؟ إني أشكر الله لأني لم أكن راكبا عليه وإلا فقدت له معه، وإلا فقدت معه. کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹوری آپ اسکرین پر بھی دکھا دیں انشاءاللہ. آخر میں آپ کو اسکرین پر یہ دکھا دوں گا، آپ اس کا شارٹ اسکرین لے لیجیے گا. اسکرین تھوڑی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، لینڈسکیپ میں جائے گی تو آپ اس کو اس انداز سے دیکھ لیجیے گا. ایک بار میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جس کو سمجھ میں آیا ہے وہ کمنٹس میں لکھیں جی ہاں سمجھ گیا ہوں میں. جاء رجل واخبر جحا بان حماره قد فقد ففرح فرحا شديدا. من فرح؟ جحا. وسجد شكرا لله فقيل له ما لك يا ايها الاحمق اتفرح وقد فقد حمارك. فقال له جحا اني اشكر الله. لماذا يشكر الله؟ قال لأني لم أكن راكبا عليه وإلا فقدت معه. میں اس کا اردو ترجمہ ہی بیان کر دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑا سمجھ میں بھی آ گیا. کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے جحا یہ مزاحیہ شخص ہے، اس کا نام ہے. جحا کو خبر دی، کہا کہ اس کا گدھا جو ہے وہ گم ہو گیا. تو جحا جو تھا وہ اس پر بڑا خوش ہوا، خوشی کا اظہار کیا اور فوراً سے سجدہ شکر ادا کیا. تو لوگوں نے کہا کہ یار تو عجیب بندہ ہے، تیرا گدھا گم ہو گیا اور تو سجدہ شکر ادا کرتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا یہ احمق، بے وقوف، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہنس رہے ہو، تمہارا گدھا گم ہو گیا. تو جوہا نے اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا ہے جس کو مزاحیہ طور پر اس کو لیا گیا. اشکر اللہ لانی لم اکن راکبا علیہ. میں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس پر سوار نہیں تھا. وَإِلَّا فُقِدْتُ مَعَهُ، وگرنہ میں بھی اس کے ساتھ گم ہو جاتا. تو یوں جو جوہا کے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کو اسکرین پر یہ شیئر کروانے لگا ہوں.
آپ لوگ اس کو اسکرین پر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ آپ چاہیں تو کمنٹس ہٹا کر اس کی پوری تصویر بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس کو اب ہٹانے لگا ہوں، آپ اس کا چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ جی، اب اگر کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کے کچھ سوالات ہوں تو وہ بتا دیں، مختصر سے سوالات کیجیے گا تاکہ مجھے پڑھنے میں بھی باقاعدہ آسانی ہو۔ کہتے ہیں کہ خیر الکلام ما قل و دل ولا یمل، تو اس انداز کو دیکھیے گا۔ ایک سایہ جو ماشاءاللہ ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہترین، بہت بہترین۔ اچھا، دورانیہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم ہمارے وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ کے سوالات ہوں تو بتا دیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں اور انشاءاللہ مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کوئی خاص سوالات آئے نہیں ہیں ابھی، تو انشاءاللہ آپ لوگ آج کے سبق کو دوبارہ دہرانے میں تھوڑا سا مطالعے کے حوالے سے اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کسی اسی فیلڈ کے اسلامی بھائی سے پوچھیں گے تو بہتر رہے گا ماشاءاللہ۔ ایک دن عربی کی گنتی کی بھی ترکیب ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ ضرور ضرور انشاءاللہ گنتی بھی سیکھیں گے۔ وقت بہت کم ہے، کوشش کریں گے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، پریکٹیکل والے جواب عطا فرمائے۔ پریکٹیکل کیسے کریں؟ میں نے پہلے دن کے اندر بھی آپ لوگوں کو بیان کیا تھا کہ وہ ہندی شخص کا ایک واقعہ کہ جو گھر میں کہتا تھا یا اختی العزیز بفضلکی اعطینی الماء، تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا رانا فدا حسین پوچھ رہے ہیں کل اتوار کی کلاس ہوگی یا نہیں؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کل بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ جمعے کو ہو سکتا ہے نہ حاضری ہو، جمعے کے دن حاضری نہیں ہو سکے گی، اتوار کو انشاءاللہ حاضری ہوگی، چونکہ جمعے کے دن میں کافی لوگ نماز کے لیے ہوں گے، کئی امام ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، جیسے میں نے آپ کو سکھایا نا، آپ گھر میں ہیں، امی سے ٹائم پوچھ رہے ہیں، یا امی یا امی کم الساعۃ، اب اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، امی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بھائی سے پوچھ رہے ہیں یا اخی کم الساعۃ، بھائی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کو بھی عربی آ جائے گی اور آپ کی عربی کی پریکٹس بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اور مزید اس انداز سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک دوسرے کے فرینڈز بھی ہوتے ہیں عرب کے اندر، اور یہاں پر فیس بک پہ بھی ایک دوسرے کے فرینڈ ہوں گے، تو اس پر پریکٹس کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ پریکٹس جتنی زیادہ کریں گے اتنی ہی زیادہ بہتری آئے گی۔ مجھے یاد نہیں ہے احمد رضا اتاری بھائی آپ نے کون سا سوال کیا تھا، اگر یہ آپ ریپیٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ حبا خان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی طرح جیسے عربی آنی چاہیے، کیسے آئے گی استاد جی؟ کوشش کرنے سے آئے گی انشاءاللہ، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر آپ سیکھ سکیں گے، کوشش سے ہی ہر چیز ہے، من جدہ وجدہ۔ ساری کلاسز نہیں ہونی، واللہ اعلم، میرے علم میں نہیں ہے، چونکہ میرے ہاں میں خود خطیب اور امام ہوں، تو مجھے جمعہ پڑھانا ہوگا، 1:30 بجے جمعے کی نماز ہے، تو فارغ ہوتے ہوتے تقریباً 2:15 2:30 ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کلاس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی کوششیں ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، آپ یوں ہی سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی نصیب فرمائے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، جو نماز پڑھتے ہیں اگر سستی ہو جاتی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ سستی کو ہٹا کر نماز کی پابندی کریں۔ امیر اہل سنت بھی نماز کی تاکید کرتے رہتے ہیں، ہمارا رب کریم بھی ہمیں نماز کی تاکید کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مل جل کر ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت بھی دیں، نماز پڑھیں بھی، دوسروں کو پڑھانے کی ترغیب بھی دلائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پیر و مرشد کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور یوں ہی سیکھتے سکھاتے علم دین پڑھتے پڑھاتے
اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں۔ اللہ کریم ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔